मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़ कायनात के लिए जो इंसानों को इज़्ज़तें अता करता है। दरूद हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी ग़ुलामी पे हम सबको फ़ख्र है। मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान में तलीमी शोबे के हवाले से अगर बात की जाए तो जहाँ पे गवर्नमेंट अदारे ज़ेवर तलीम से नौनिहालों को आरास्ता कर रहे हैं, वहीं पे प्राइवेट सेक्टर भी अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर ने हमेशा अपना लोहा मनवाया है अपनी काबिलियत का। यकीनन जो लोग भी इल्म की रोशनी को फैला रहे हैं वो बहुत बड़ा नेकी का काम भी कर रहे हैं। अभी 2007 की बात करूँ तो यकीनन देहाती इलाकों में अच्छे प्राइवेट स्कूल का रुझान नहीं था, और आपने अक्सर देखा होगा, मैंने भी देखा कि कंडन सियान भूना वाली और बम्बा वाला, संदा वाला और जितने भी हमारे गिरदोनवा के देहात हैं, ये सब अपनी बेटियों और बेटों को डस्का भेजा करते थे। तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम जो थी पेश आती थी। बेटियों को भेजना, फिर उनका इंतज़ार करना, बेटों को भेजना, इंतज़ार करना। तो डस्का शहर में ट्रांसपोर्ट के लिए भी ख़ुसूसी इंतज़ाम करना पड़ता था। तो ऐसे में एक ऐसा नौजवान जिसने ये जब हालात देखे तो एक बेहतरीन अदारा इस गांव में खोला, और फिर किसी को पता नहीं था कि ये अदारा एक दिन मेयार की ज़मानत बन जाएगा और ये एक अदारे से कई अदारे बन जाएंगे। तो मैं आपकी मुलाकात आज उस नौजवान से करवाने जा रहा हूँ। यकीनन आप सब इस बात के, और मैं भी मोतरफ़ हूँ कि उन्होंने जो निज़ाम तलीम, मेयार तलीम दिया है, वो अपनी मिसाल आप है। मेरी मुराद चौधरी ज़फ़र बसराज साहब से है कि जिन्होंने बहुत कम अरसे में इस इलाके में इन्वेस्ट करके आज उनके अदारे की शाखें जो हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे काम कर रही हैं। रॉयल इंटरनेशनल ग्रामर स्कूल जो कि अब स्कूल सिस्टम बन चुका है। तो आइए उनके डायरेक्टर से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चौधरी ज़फ़र बसराज साहब, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। आप सुनाएं, ठीक हैं? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक़्त दिया। और चूँकि सब रंग पाकिस्तान को माशाल्लाह पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि हमारे इलाके में जो लोग अवामी खिदमत में मसरूफ़ हैं उनके तारफ़ और उनके जो है इंटरव्यूज़ भी जो है वो शाया किए जाएँ। तो बरूने मुबारक में बैठे हुए लोग आपके हवाले से भी बात कर रहे थे। तो सबसे ये पहले ये बात बताएं कि आपने इस दूर दराज देहाती इलाके में 2007 में जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की तो उसकी वजह क्या थी? जी ये असल में मैं पहले लंदन रहता था। लंदन से जब नया नया आया तो आके शादी की, तो मेरी मिसेज़ चूँकि पहले ये स्कूल रन करती थी, उन्होंने मुझे कहा कि हमने स्कूल बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर बनाना है तो फिर अच्छे सिस्टम का बनाना है। फिर हमने जनाब अल्हम्दुलिल्लाह इधर कंडन सियान में स्कूल शुरू किया। उस वक़्त 2007 में मैंने को 5-6 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी। और सारे लोग मुझे कहते थे कि यार इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये कहीं जाके शहर में करो। लेकिन मैं कहता था नहीं यार, हमने ही इन लोगों की ज़िंदगी को प्रमोट करना है, हमने ही इस इलाके को डेवलप करना है। तो हम अगर शहर में चले जाएँ तो फिर यहाँ क्या रहेगा। फिर मैंने जनाब इन्वेस्टमेंट की, अल्हम्दुलिल्लाह एक मेयार दिया, एनवायरनमेंट दिया, एक सिस्टम बनाया, और आप लोगों के सामने है। उस दिन समझ लो कि यही था कि रॉयल इंटरनेशनल ग्रामर स्कूल था। अब ये रॉयल इंटरनेशनल ग्रामर स्कूल सिस्टम बन चुका है, और इसमें मेरी मिसेज़, उनका समझ लें कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। मैं तो ठीक है बाहर के काम करता हूँ, वो सारे जो सिस्टम है उसको चलाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हम अच्छे तरीके से चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी ज़फ़र बसराज साहब। जैसे आपने मेरी बहन का जिक्र किया, यकीनन उनका बहुत बड़ा किरदार है, और मेरी बहन ने इस कौम की बेटियों की और बेटों की जिस तरह खिदमत की है और ख़िदमत कर रही है, यकीनन वो अपनी मिसाल आप हैं। अब ये बताएं कि जब आपने इस स्कूल की बुनियाद रखी तो क्या आपने इनफरादियत इस हवाले से, कोई इनफरादी तलीमी मेयार के हवाले से कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने, जो दूसरे अदारों में नहीं थी, और आपने उनको जो है वो शामिल किया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये आपको कामयाबी दी? आसिफ साहब, उस वक़्त समझ लें कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कोई भी काम नहीं कर रहा था, बल्कि हमारे देहात में क्या कोई शहर में भी नहीं काम कर रहा था जब हमने ये स्टार्ट किया था। और हमने स्टार्ट किया उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंग्लिश लैंग्वेज, कुरान को, दीनी तालीम को, हर तरह की मैनेजमेंट को,
پریورٹی دی، اور الحمدللہ سمجھ لیں کہ آج ہم اس چیز کو ہی لے کے چل رہے ہیں کہ اگر انگلش کی ضرورت ہے تو ساتھ دینی تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔ ہم اپنے اسکول میں قرآن پڑھاتے ہیں، بمیع ترجمہ پڑھاتے ہیں، حفظ کرواتے ہیں، اس کے علاوہ انگلش کا سارا سلیبس آکسفورڈ میں ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ الحمدللہ جتنے بھی جو بھی ہمارے پاس بچے آتے ہیں ہم ان کو اچھی سٹڈی دیں تاکہ وہ آگے جا کے ملک کی خدمت کر سکیں۔ حقیقت بھی یہی ہے چوہی بس ظفر صاحب نے جس طرح آپ کو بتایا کہ انہوں نے انگلش تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے دین اور مذہب کو جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے پرائرٹی دی ہے، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے بچے بھی ادھر پڑھتے تھے تو ان کو وہ نماز کی دعا، دودھ پینے کی دعا، کھانے کی دعا، یہ سب دعائیں جو تھیں وہ یاد ہوتی تھیں۔ اکثر ان کے اسکول کے بچے جب گلی میں پھر رہے ہوتے تھے دعائیں یاد کر رہے ہوتے تھے اور دل خوش ہوتا تھا۔ بہرحال ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اکثر ہم نے جو سب یہ دیکھا ہے کہ ادارے کامیاب بنانے کے لیے لوگ فرنچائز کا سہارا لیتے ہیں کہ کسی بڑے اسکول کی فرنچائز لے لی۔ آپ کی جو فرنچائز ہیں وہ آپ کا اپنا ہی ادارہ جس کو آپ نے خود ہی جو ہے وہ ڈیولپ کیا، اور اب اس کی شاخیں گوجرا میں بھی ہیں اور بمبا والے میں بھی افتتاح ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ان اداروں میں جو ہے ان علاقوں میں جو آپ کی جو شاخیں کھل رہی ہیں اس حوالے سے ہمیں بتا دیں ذرا۔ جی الحمدللہ سب سے پہلے تو ہم نے یہاں کنڈن سیان میں یہ برانچ شروع کی۔ جب یہاں سٹارٹ کیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ہماری سٹڈی الحمدللہ ہر طریقے سے ہی سمجھ لیں کہ تعریف کے قابل ہے، تو پھر ساتھ والے جتنے بھی گاؤں تھے وہاں سے ہمیں ریکویسٹیں آئیں کہ ہمارے گاؤں میں اسکول اوپن کریں، ہمارے گاؤں میں اسکول اوپن کریں، بلکہ یہاں تک تھا کہ ایجوکیٹرز والے وہ میرے پاس آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ آپ اپنا نام ختم کر دیں، ہمارا نام یوز کریں تو ہم آپ کو سالانہ پیسے بھی دیا کریں گے، لیکن میں نے کہا نہیں، ہم نے اپنا نام ہی چلانا ہے۔ ہم نے کوشش کی، محنت کی، اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہوتا ہے، جب سچے دل سے محنت کی جائے تو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھل بھی دیتا ہے۔ ہم نے اچھے طریقے سے محنت کی، آگے پھر اللہ نے اجر دیا کہ اب ہم مختلف علاقوں میں ہر طرح کی برانچ شروع کر رہے ہیں، سمجھ لیں کہ سارے علاقوں میں ہی اب ہماری کتنی برانچز کام کر رہی ہیں، تو یہ سب اللہ کا شکر ہے اور ہماری محنت ہے، اللہ کا کرم۔ شکریہ۔ اور جس طرح بھی آپ نے جو ظفر بسراج صاحب کی بات سنی، تو یہ ان کی گفتگو ان تمام سکولز کے لیے جو لوگ کھول رہے ہیں، جنہوں نے کھولے ہیں، کہ اگر وہ محنت کریں تو کسی بھی فرنچائز کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کا اپنا ادارہ ہی فرنچائز ہوتا ہے، معیار جو ہے وہی فرنچائز ہوتا ہے، جس طرح انہوں نے کہا۔ اور حقیقت بھی ہے، میں ان کے اکثر پروگراموں میں جاتا ہوں تو ان لوگوں دیہاتوں کے لوگوں نے کافی دفعہ ریکویسٹیں بھی کی تھی۔ تو یہ بتائیں جو ظفر بسراج صاحب کہ جس طرح کہ جب بورڈ کے امتحان اور دیگر جو امتحانات ہوتے ہیں اس میں آپ کے اسکول کی کارکردگی، اس حوالے سے ہمیں کچھ بتا دیں۔ جی الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے ہمارا رزلٹ ہے۔ جب بھی رزلٹ نکلا ہے سارے علاقوں میں ہمارے اسکول نے ٹاپ کیا ہے، 9th میں بھی، 10th میں بھی، اور پہلے تو ہم 8 کا بھی ایگزام دلاتے تھے بورڈ کا، اس میں بھی ٹاپ کرتے تھے، لیکن اب 9th اور 10th کا ایگزام ہوتا ہے، اس میں ہر لحاظ سے ہر سبجیکٹ میں ہمارے بچوں کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارا ٹوٹل انگلش میڈیم ہے، انگلش میڈیم ہونے کے باوجود ہمارے پورے علاقے سے نمبر زیادہ ہوتے ہیں، بورڈ میں بھی پوزیشنز ہیں، ہر طرح سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ جی چوہی ظفر بسراج صاحب، ماشاءاللہ جی، آپ جس طرح قوم کے نونہالوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو عموماً اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہر اسکول ہی کہتا ہے جی ہمارا رزلٹ بڑا اچھا رہا، تو مجھے تو پتہ ہے، میں نالج کے لیے اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کون سے ایسے سال ہیں جس میں آپ کی طالبات یا آپ کے طلباء نے جو ہے وہ پورے علاقے میں نمایاں پیشنے حاصل کی ہوں۔ جی ہمارے طلباء نے تقریباً ہر سال ہی اچھی پوزیشنز حاصل کی ہیں، ان میں سے جیسے کہ یہ 2021 کا رزلٹ میرے سامنے ہے، اس میں صفا فراست علی، اس نے 505 نمبر میں سے 501 نمبر لیے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے احمد علی اصغر، اس نے 486، 505 نمبر میں سے 486 نمبر، ایسے ہی ہمارے سارے بچے ہی ایسے نمبر لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی سمجھ لیں 2022 کا جو ابھی رزلٹ آیا ہے اس کے ہمارے 9th کے نمبر ہیں، لائبہ رفیق ہے، اس کے 488 نمبر ہیں، 488، حفصہ ایوب ہے، اس کے 487 ہیں، مہک ارشد ہے، 482 ہیں، نعیم عرفان ہے، اس کے 482 ہیں۔ ایسے ہی ہمارے سمجھ لیں کہ پوری کلاس کے نمبر بالکل 1-2 نمبر آگے پیچھے ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک بچے نے نمبر لے لیے تو دوسرے سارے سمجھ لیں کہ وہ پاس ہو گئے یا 200 نمبر لے لیا۔ ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ 505 سے 504، 503، 502 اتنے نمبر لیتے ہیں ہر سال میں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ جی جس طرح چودھری ظفر بسراج صاحب نے ابھی بتایا کہ ہماری بیٹیوں نے
علاقہ میں نمایاں پوزیشن حاصل کی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں قطع نظر اس سے کہ کون سا ادارہ چلا رہا ہے، ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے علاقے کی بیٹیوں کو سہولت کون دے رہا ہے، اور جو بندہ بھی بیٹیوں کو سہولت دے رہا ہے تو یقیناً وہ ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے. اب میں ظفر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اپنے چونکہ ہمارے اکثر اداروں میں کوالیفائڈ سٹاف بھی نہیں ہوتے، تو یہ بتائیں کہ آپ کے ادارے کی کیا صورتحال ہے، اور آپ نے خاص قسم کی ایک تعداد رکھی ہوئی کلاس میں جو کہ ایک بڑی انفرادیت ہے کہ دوسرے اسکولوں میں ایک کمرہ بھرا ہے، اس میں 40-50 طلبات ہیں. آپ کا اس حوالے سے بھی ایک منفرد جو ہے وہ پروگرام ہے، اس حوالے سے ہمیں بتا دیں، پہلے اسٹاف کے حوالے سے اور دوسرا کلاسز کے حوالے سے. جی ہمارے پاس تقریباً جتنی بھی ٹیچرز ہوتی ہیں وہ ایم ایس سی ہوتی ہیں، ایم ایس سی ایم ایڈ، اس سے کم ہم رکھتے ہی نہیں ہیں. پے بھی ان کی اچھی ہوتی ہے، اور جو خاص طور پہ جو بچے ان کو دیے جاتے ہیں، ہر کلاس میں 14 سے 15 بچے دیے جاتے ہیں تاکہ ٹیچر اچھے طریقے سے ان کا ورک بھی چیک کرے، ان کو اسٹڈی بھی دے سکے، ان کو دھیان بھی دے سکے. تو اس لیے سمجھ لیں کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ہم 14-15 بچے رکھتے ہیں تاکہ ان کی اسٹڈی اچھے طریقے سے ہو سکے، اور اسی لیے ہمارے اسکول کے الحمدللہ اسٹڈی اچھی. آپ نے چودھری ظفر بسراج صاحب کی گفتگو سنی، اور یقیناً میرے پاکستان کی خوبصورت تصویروں میں سب رنگ پاکستان کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ خوبصورت تصویریں آپ تک میں پیش کروں جو کہ اس علاقے کے اور اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت میں مصروف ہیں. چودھری ظفر بسراج صاحب کا آپ نے انٹرویو سنا، ان کی گفتگو سنی. یقیناً جن لوگوں نے اپنی آخرت بہتر کرنی ہے انہوں نے ہمیشہ تعلیم و تربیت کے ذریعے مذہبی تعلیم اور الحمدللہ عصری تعلیم کو جو ہے وہ ہمیشہ فوقیت دی ہے. تو اس وقت ضرورت بھی ہے کہ ملک پاکستان میں ایسے لوگ سامنے آئیں جو نہ صرف اس حد تک کی انویسٹمنٹ کی حد تک وہ کام کریں بلکہ وہ خدمت کے لیے بھی کام کریں. تو چودھری ظفر صاحب اور خصوصی طور پہ ان کی جو وائف ہے، ہماری بہن ہے، میں آپ سب کی طرف سے اور والدین کی طرف سے، اہل علاقہ کی طرف سے اس پروگرام کی وساطت سے ان کو سلام پیش کرتا ہوں جس طرح یہ محنت کر رہے ہیں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علاقے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا جی. ہم بولے آپ کی زبان، سب رنگ پاکستان. بہت شکریہ.